السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پٹی پر تازہ حملوں میں 48 گھنٹوں کے دوران مزید 120 فلسطینی شہید، 45,000 سے زیادہ ہوئی شہداء کی تعداد، دنیا خاموش تماشائی۔ بیروت پر اسرائیل کا حملہ، ہلاکتوں کی تعداد میں بدتریج اضافہ۔ حزب اللہ نے بھی تل ابیب میں اسرائیلی فضائی اڈے کو کروز میزائلوں سے بنایا نشانہ۔ اردن میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب فائرنگ، 3 پولیس اہلکار زخمی، جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک۔ نتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوگلینڈ کے گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کا بیہودہ فعال ہے، امریکی صدر جو بائیڈن کا دعویٰ۔ برطانیہ میں طوفان کے باعث ہزاروں گھر بجلی سے محروم، مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک۔ اور ایلون مسک کی دولت ریکارڈ $347 کے ہندسے کو چھونے میں کامیاب، ٹرمپ کی کامیابی کے بعد سے ایلون مسک کی دولت میں نمایاں اضافہ۔ تو ناظرین، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پٹی پر تازہ حملوں میں 48 گھنٹوں کے دوران مزید 120 فلسطینی شہید ہو گئے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پٹی پر 13 ماہ سے جاری حملوں کے نتیجے میں اب تک 45,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پٹی پر تازہ حملوں میں 48 گھنٹوں کے دوران مزید 120 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے سفاکانہ کارروائی میں شمالی حصے میں ایک اسپتال کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں طبی عملے کے متعدد ارکان زخمی بھی ہو گئے۔ حملے میں طبی آلات کو نقصان پہنچا۔ غزہ کے مضافاتی علاقے زیتون میں رات گئے اسرائیلی فورسز نے ایک گھر کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ دیگر افراد وسطی اور جنوبی غزہ پر کیے گئے حملوں میں شہید ہو گئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ اکتوبر میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کو 1 سال مکمل ہو گیا اور اس کے بعد سے ہی غزہ کے شمالی علاقے میں اسرائیلی در اندازی اور بمباری سے شدید متاثر ہے۔ اس علاقے میں فلسطینی محصورین کی بڑی تعداد آباد ہے۔ حماس کے ترجمان کے مطابق شمالی غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملے کے نتیجے میں اسرائیلی خاتون قیدی بھی ہلاک ہو گئی۔ ترجمان نے کہا، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی وجہ سے ہلاک ہونے والی اسرائیلی خاتون کے ساتھ موجود دیگر خواتین قیدیوں کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس کی جانب سے جاری اس بیان کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا، انہیں خدشہ ہے کہ اسرائیل کے مسلسل حملوں کا مقصد علاقے کو لوگوں سے خالی کرا کر اسے بفر زون بنانا ہے، تاہم اسرائیل اس بات سے انکار کرتا ہے۔ غزہ کی شمال پٹی میں واقع 3 ہسپتالوں میں سے ایک کمال ادوان ہسپتال بمشکل اپنے آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں کے ڈاکٹرز نے کہا، اسرائیلی فورسز کے حملے کے بعد طبی عملے کو ہسپتال کی عمارت سے نکل کر بھاگنا پڑا۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پر 13 ماہ سے جاری حملوں کے نتیجے میں اب تک تقریباً 45,000 سے بھی زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کے حکام نے کہا، غزہ کی پوری آبادی کو کم از کم ایک بار اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنی پڑی۔ اور ادھر لبنان کی جانب سے اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے والے ڈرونز کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ عالمی وقت کے مطابق 4:30 بجے تک ڈرونز کے اسرائیلی حدود عبور کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے مشرقی علاقوں میں فضائی حملے کرتے ہوئے مزید 24 افراد کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنان پر فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، جہاں روزانہ کی بنیاد پر لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنان کے مشرقی علاقوں پر فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں مزید 24 افراد شہید اور 45 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ حزب اللہ نے بھی تل ابیب میں اسرائیلی فضائی اڈے کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اور وہیں اردن میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی سفارت خانے کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اردن کے سرکاری خبر ایجنسی پیٹرا نے رپورٹ کیا ہے کہ عمان کے قریبی علاقے ربیحان میں گشت پر مامور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کرنے والے مسلح شخص کو پولیس نے جوابی فائرنگ میں ہلاک کر دیا، جبکہ
واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ عینی شاہدین نے کہا ہے کہ فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتے ہی اردن کی پولیس کی بھاری نفری نے اسرائیل کی سفارت خانے کو حفاظتی حصار میں لے لیا تھا۔ ایران نے روس کے شہر کازان کی یونیورسٹی میں ایرانی طالب علموں کی پرتشدد گرفتاریوں پر ماسکو سے احتجاج کیا۔ جمعے کو کازان یونیورسٹی کے ویزا توسیع مرکز جانے والے 2 ایرانی طلباء کو پولیس نے غیر پیشے وارانہ اور غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گرفتار کر لیا۔ واقعے کے رد عمل میں ایران نے روسی وزارت خارجہ میں ایک احتجاجی نوٹ جمع کروایا ہے، جس میں ایرانی طلباء کے ساتھ پولیس کے پرتشدد سلوک کی مذمت کی گئی ہے۔ روس کے قریبی اتحادی ایران نے واقعے پر وضاحت طلب کی ہے۔ گرفتار ایرانی طلباء کو جمعے کو ایرانی قونصلیٹ کی مداخلت کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے نتنیاہو اور سابق وزیر دفاع یوگلینڈ کی گرفتاری کے وارنٹ کا جاری کرنا بیہودہ فعال ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ICC کی جانب سے نتنیاہو اور گیلنڈ کی گرفتاری کی وارنٹ جاری کرنے کے حوالے سے تحریری بیان جاری کیا۔ امریکی صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ شرمناک بات ہے کہ ICC نے اسرائیلی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ امریکی صدر نے یہ اعادہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف ہمیشہ طلبائی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سمندری طوفان برطانیہ سے ٹکرا گیا، جس کے باعث مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ طوفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دی ہے۔ ساحلی علاقوں میں 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ طوفان کے باعث درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہو گیا، جبکہ برف پگھلنے اور تیز ہوا کے سبب سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ ریل شیڈول متاثر ہوا، متعدد ٹرینیں منسوخ کر دی گئی، جبکہ نیو کاسل ایئرپورٹ پر خراب موسم کے سبب کئی پروازیں بھی متاثر ہو گئی۔ طوفان نے آئرلینڈ کو بھی متاثر کیا، جہاں سڑکیں زیر آب آ گئیں اور ہزاروں شہری بجلی سے محروم ہو گئے۔ ایلون مسک کی دولت ریکارڈ $347 کے ہندسے کو چھونے میں کامیاب ہو گئی۔ ایسا ان کی کمپنی ٹیسلا کے حصص کی قیمتوں میں اضافے سے ہوا ہے۔ امریکی صدارت انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد سے ایلون مسک کی دولت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل نومبر 2021 میں ایلون مسک کی دولت $340 ارب تک پہنچی تھی، جو ایک ریکارڈ تھی، مگر اب انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ 53 سالہ ایلون مسک دنیا کے ابھی تک واحد شخص ہیں جن کی دولت نے $300 ارب کے ہندسے کو چھوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ برقرار رہا تو ایلون مسک 2027 میں ٹریلین یا 1000 ارب کے مالک پہلے فرد رہیں گے۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال کی پابندی کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ مجوزہ قانون کے تحت اگر سوشل میڈیا کمپنیوں نے 16 سال سے کم عمر بچوں کو اکاؤنٹس بنانے سے روکنے کے لیے معقول اقدامات نہ کیے تو ان کمپنیوں پر تقریباً $32 ملین امریکی تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ پابندی ٹک ٹاک، ایکس، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاگو ہوگی۔ بل منظور ہونے کی صورت میں یہ قانون 1 سال کے اندر نافذ العمل ہوگا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پٹی پر تازہ حملوں میں 48 گھنٹوں کے دوران مزید 120 فلسطینی شہید، 45,000 سے زیادہ ہوئی شہداء کی تعداد، دنیا خاموش تماشائی۔ بیروت پر اسرائیل کا حملہ، ہلاکتوں کی تعداد میں بدتریج اضافہ، حزب اللہ نے بھی تل ابیب میں اسرائیلی فضائی اڈے کو کروز میزائلوں سے بنایا نشانہ۔ اردن میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب فائرنگ، 3 پولیس اہلکار زخمی، جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک۔ نتنیاہو اور سابق وزیر دفاع یوگلینڈ کے گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کا بیہودہ فعال ہے، امریکی صدر جو بائیڈن کا دعویٰ۔ برطانیہ میں طوفان کے باعث ہزاروں گھر بجلی سے محروم، مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک۔ اور ایلون مسک کی دولت ریکارڈ $347 کے ہندسے کو چھونے میں کامیاب، ٹرمپ کی کامیابی کے بعد سے ایلون مسک کی دولت میں نمایاں اضافہ۔ ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔